دشمن ہوتے ہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی جس سے واقفیت نہیں ہوتی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ تھا، اب ظاہر ہے ہم بھی بہت ساری چیزوں کا انکار اس لیے کر دیتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ بے خبری بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو لوگ عام طور پر جس چیز کو جانتے نہیں ہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ اس کو مانتے بھی نہیں۔ لہذا ایک مان تو اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ پہچانتے ہی نہیں، انہوں نے یہ پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، پہچان سکے ہی نہیں۔ لم یحیطوا بعلمہ، اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے آ گیا یہ قرآن، اس کی حقیقت نہیں پتہ چلتی، اس کی فضیلت کا، اس کے اعجاز کا، اس کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے علم کی جو ایویلیویشن نہیں کر سکتے، اس کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ اگر یہ اس کی طرف دھیان دیتے تو پھر مان بھی لیتے۔ بل کذبوا، حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم کا یہ احاطہ ہی نہیں کر سکے، ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک اس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ تعویل جو ہے اس کا معنی نتیجہ بھی ہوتا ہے، انجام کار بھی ہوتا ہے، معال جس کو کہتے ہیں، اور تعویل کا معنی اصلی حقیقت بھی ہوتا ہے، تعویل کا معنی حقیقت بھی ہوتا ہے۔ اسی سے شریعت اسلامیہ میں اور خاص طور پہ تفسیر اور حدیث کے علوم کے اندر، علوم التفسیر اور علوم الحدیث کے اندر ایک باقاعدہ اصطلاح کے طور پر لفظ تعویل بھی رائج ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی تعویل کر لے، یا لوگ کہتے ہیں تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اور یہ تعویل کا لفظ سورہ آل عمران میں جو متشابہات آیات ہیں اس کے حوالے سے بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کچھ تو آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، ان کا معنی سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے، ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل، وہی ہے ہدایت کے لیے، وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ آیات ہیں، جن کی سمجھ نہیں آتی، ہر شخص کو نہیں سمجھ آتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہاں تعویل کا لفظ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے نا، وہ قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کہ ہم اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ وابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی اصل حقیقت، مراد اصلی، اس تک پہنچنے کے لیے میں بتاتا ہوں اصل حقیقت کیا ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، جو متشابہات ہیں جن کے ایک سے کئی معنی نکل سکتے ہیں، جو ذو معنی آیات ہیں، اس کے آپ حتمی طور پر کسی معنی کا تعین کرنے لگیں، یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی علامت ہے۔ والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے، ان کا نقطہ نظر پھر متشابہات کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا آمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تعویل ایک تو معنی ہے کہ اس کا کوئی معنی لے لینا، اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا، تو اصل حقیقت یہ معنی ہوگا۔ لیکن جو شریعت اسلامیہ علوم کے اعتبار سے تعویل بطور ایک اصطلاح کے رائج ہو گئی ہے، اس کا معنی مراد اصلی نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے تعویل ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک میکانزم ہے۔ وہ میکانزم یہ ہے کہ آپ کسی ذو معنی الفاظ یا ذو معنی آیت، جس کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہو رہے ہوں، آپ ان میں سے کسی ایک مفہوم کا تعین کر دیں، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ آپ تعین کر دیں کسی دلیل کی بنیاد، وہ تعویل بھی بے دلیل نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اگر علوم کی تاریخ میں تعویل کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو آپ کو یہ ڈیفینیشن ملے گی کہ کسی دلیل کی بنیاد پر متعدد معنوں میں سے کسی ایک معنی کا تعین کر دینا تعویل ہے۔ تو یہ صفات الہیہ کے حوالے سے اور متشابہات قرآنی کے حوالے سے تعویل کرنا گناہ ہے، آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ اگر اس کی تعویل کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو مختلف متعدد معنی ممکن ہیں، آپ نے تو ان میں سے ایک کا تعین کر دیا۔
تو ایک کا تعین کریں گے، اس سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، لہذا یہ نہیں کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تعویل کہ اس کی تعویل کو بھی نہیں پہنچے، فرمایا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ ابھی نہیں آیا، یعنی جو اللہ نے قرآن میں جو کچھ کہا، جو کچھ اللہ نے وعدے کیے، جس طرح پچھلی امتوں نے جو کچھ ان کے کردار کا نتیجہ تھا ان کو مل گیا، قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن لوگوں نے جو قرآن کے ساتھ تکذیب کی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کو تو ابھی نتیجہ نہیں ملا، وہ تو گویا ابھی منتظر ہیں۔ لما یاتہم تعویلہ، ابھی ان کا نتیجہ نہیں آیا، انجام کار نہیں آیا، اس کا منطقی نتیجہ نہیں نکلا، پہلے ہی تکذیب کرنا شروع کر دی۔ ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تعویل کا مطلب ہے اس کی حقیقت کو پا لینا، کہ نہ یہ اس کی حقیقت، وہ پھر اس کا ترجمہ وہی ہوگا، اس کا مطلب وہی ہوگا جو پہلا میں عرض کر چکا ہوں، بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کے علم کا بھی احاطہ نہیں کیا اب انہوں نے، نہ اس کو یہ جانتے، نہ اس کی تعویل یعنی اس کی جو اصل حقیقت ان تک پہنچی ہے، تو بغیر جانے بوجھے، مطلب یہ ہے کہ بغیر جانے بوجھے انکار کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اکثریت جو انکار کرنے والی ہے قرآن کا، اکثریت جو اللہ کے فرامین کا انکار کرنے والی ہے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پڑھے بغیر انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ لیں تو یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اللہ کا قرآن حق ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ کا قرآن جب حق ہے تو آپ کسی کو پڑھنے کو دے دیں، وہ قرآن کو پڑھ لے، قرآن خود بتا دے گا کہ یہ قرآن حق ہے، قرآن خود اپنا حق ہونا اس کے اوپر ظاہر کر دے گا، قرآن اپنے دلائل خود دے گا اس کے اوپر۔ اور کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ قرآن اپنا حق ہونا داخلی طور پر اس کے اوپر واضح کرے۔ بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا ہونے کے لیے اور سچا رسول ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اپنی دلیل ہیں، آپ اپنا ثبوت ہیں، لہذا جس کو شک ہو قرآن کے بارے میں وہ قرآن پڑھے، جس کو شک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود اپنا آپ نہیں منوا سکتی تو دنیا کا کوئی قانون اور کوئی ثبوت ان کو نہیں منوا سکتا۔ اگر اللہ کا قرآن اپنے آپ کو اپنے سچا نہیں ثابت کر سکتا تو دنیا کی کوئی دلیل قرآن کو سچا نہیں ثابت کر سکتی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اعجاز ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہے نا، انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیے بغیر جھٹلایا ہے، اس کی حقیقت اور کنہ تک پہنچے بغیر جھٹلایا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور دور بیٹھے جھٹلا رہے ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، پہلے لوگ بھی اسی طرح جھٹلاتے تھے، جس بات کی سمجھ نہیں آئی جھٹلا دو، جس بات کی سمجھ نہیں آئی جھٹلا دو۔ آج کل بھی کوئی جدید دور کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مولوی نہیں سکولر کہتے ہیں، جدید دور کے سکولرز، جدید زبان میں دین سکھانے والے، اور بالکل نئی ٹرمینالوجی یوز کر کے اور نیا ڈائلیکٹ استعمال کر کے اور بالکل وہ زبان استعمال کر کے جو سکہ رائج الوقت ہے، وہ زبان استعمال کر کے لوگوں کے شکوک و شبہات دور کر رہے ہیں، اصل میں وہ تکذیب کر رہے ہیں۔ اباحیت پسندی، یہ بھی جائز، وہ بھی جائز، وہ بھی جائز، یہ بھی دین میں نہیں ہے، یہ بھی دین میں نہیں ہے، یہ بھی وہ جھٹلا رہے ہیں، دین کا انکار کر رہے ہیں۔ بہت ساری بنیادی مبادیات دین ان کا انکار ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے انکار ہو رہا ہے؟ جس بات کی سمجھ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، بات ختم۔ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لطیفہ آپ کو سنایا تھا کہ لطیفے تو بس لطیفے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ بعض اوقات تفہیم میں فائدہ دیتے، کہ کسی عورت کو بہت شدید درد ہو رہا تھا پیٹ میں، اس نے کہا درد گردہ ہے، شور مچاتی ہوئی وہ پہنچی کسی سکھ ڈاکٹر کے پاس، اور اس کہا جی مجھے درد گردہ ہو رہا ہے، شدید وہ شور مچا رہی تھی۔ تو سکھ ڈاکٹر نے آگے سے کہا ابھی تم بھائی حد ہو گئی ہے، عورت کے اندر تو گردہ ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا نہیں ہوتا، اس کا کنفیوژن دور ہو گیا،
اور کچھ دیر بعد درد بھی ختم ہو گیا۔ گویا جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس کے وجود کا انکار کر دو۔ لہٰذا یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جھٹلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کرتے تھے، اور کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح تکذیب کی ہے۔ جس بات کی سمجھ نہیں ہے اس کو جھٹلا دو، اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جس بات کی نہیں سمجھ آتی آپ کہہ دو گردہ ہے ہی کوئی نہیں، آپ کہہ دو کہ جناب یہ تو دین میں ہے ہی نہیں، فلاں چیز بھی دین میں نہیں ہے، فلاں چیز بھی دین میں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بھی دین میں نہیں ہے، یہ بھی دین میں نہیں ہے، یا مولویوں نے پیدا کیا ہوا ہے۔ حد ہو گئی ہے، اللہ کا قرآن مولویوں نے اتارا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ مولویوں نے اتارے۔ اللہ کا قرآن محفوظ رہ ہی نہیں سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن ثابت ہی حدیث سے ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ یہ اصول بتا رہا ہے، جھوٹے ہمیشہ جھٹلاتے ہیں، اسی اصول پر جھٹلاتے ہیں، قرآن کو سمجھے بغیر تکذیب کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھے بغیر تکذیب کرتے ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھو پھر ہم نے ظالموں کے ساتھ کیا کیا، یعنی جس نے جھٹلایا ہے پہلی قوموں کے انجام کی خبر نہیں ملی تمہیں؟ فانظر دیکھو پھر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اللہ یعنی تم اس میں تنبیہ ہے کفار مکہ کے لیے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اب یہ مستقبل کی بات بتائی جا رہی ہے، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان لائیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ فسادی کون ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لاتا اصل میں وہ کسی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ اس انکار کی روش پہ نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ وہ فساد پھیلانے کے تقاضے کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، وہ فسادی ذہن کا مالک ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی فطرت کے اور فطرت سلیمہ کے تقاضے کو ملحوظ رکھے تو وہ لازماً ہدایت کا رستہ پا لے، وہ لازماً ایمان کے رستے پہ آ جائے، لیکن اس کے دل میں بگاڑ ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، ایسے بگاڑ پیدا کرنے والے فسادیوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، پھر بھی جھٹلاتے ہیں، اور اگر آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھٹلا ہی دیتے ہیں، آپ کی تکذیب ہی کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا ہی کہہ دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی پھر بھی جھوٹا کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا پھر بھی جھوٹا کہا، اللہ اکبر، جو آپ اپنے سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ قرآن پڑھا پھر بھی کہا کہ ہم نہیں مانتے، اس کا تو کیا کوئی علاج نہیں نا کسی کے پاس۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر ساری باتوں کے باوجود پھر بھی وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فَقُلْ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو پھر ایسے کرو تمہارا رستہ اپنا ہے، میرا رستہ اپنا ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارا راستہ ہی اور ہے، میرا راستہ ہی اور ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس عمل سے جو میں کر رہا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ راستہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ مکذبین کو اور جھٹلانے والوں کو راہ راست پہ لانے کے، یہ بھی ایک مخاصمے کا ایک ادب بتایا جا رہا ہے، مخاصمے کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے، اختلاف کا اور لوگوں کو دعوت دینے کا ایک آخری اصول اور آخری طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں مانتا سارے دلائل کے باوجود، تو منوا لینا آپ کے کاوشوں کی انتہا نہیں ہے، آپ کی کاوش بس کاوش ہوتی ہے، آپ نے کر لی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی اگر وہ جھٹلا رہا ہے تو آپ اپنا رستہ جدا کر لیں۔ اللہ اکبر، لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون میں فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں اس پر نہیں جا سکتا جس پر تم جا رہے ہو، اور تم اس پر آنے والے نہیں ہو جس پر میں جا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے تمہارا اپنا رستہ ہے۔ گویا ایک وقت آتا ہے جب آپ کو رستہ چھوڑ دینا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ انتم بریئون مما اعمل،
میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اصول بتایا جا رہا ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے مخاصمے کے آداب میں سے سب سے آخری ادب یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ کوئی اگر نہیں مانتا تو آپ اب ظاہر اس کو ڈنڈے کے ساتھ تو نہیں منوا سکتے نا، آپ کے پاس کیا علاج ہے، بس اس کا راستہ چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی اسوہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ کے اندر فرماتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بری ہیں، تمہارے شرک سے بھی بری ہیں، جو تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی بندگی کر رہے ہو ہم اس سے بھی بری لہٰذا اس کلپنا میں اور اس گھبراہٹ میں اور اس پریشانی میں رہنا کہ لوگ ہدایت پا جائیں، یہ تو نبوی اسوہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ پریشان رہیں کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، لوگوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، آپ اپنا علاج بھی جاری رکھیں، لوگوں کی بیماریوں کا علاج بھی جاری رکھیں، لیکن ان کو ہدایت پر لے آنا اور لازماً ہدایت پر لانے تک اپنی جدوجہد جاری رکھنا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپ آخری حد تک جدوجہد جاری رکھیں، جو نہیں آتا پھر بھی جھٹلاتا ہے تو آپ اس کا رستہ چھوڑ دیں، اس کو کہہ دیں بھی تیرے عمل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا عمل اپنا ہے، میرا عمل اپنا ہے۔ اللہ انتم بریون مما اعمل وانا بری مما تعملون ومنہم من یستمعون الیک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو آپ کے ذمے اس وقت تک اس کا ظلم ہے جس وقت تک آپ روکنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق آخری حد تک کوشش نہ کر لیں۔ اگر آپ نے آخری حد تک کوشش کر لی تو ظالم کے ظلم کی وجہ سے آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے اپنی صلاحیتیں بچا کے رکھ لی، اگر آپ مصلحت کا شکار ہو گئے پھر آپ پکڑے جائیں۔ اگر آپ نے اپنی پوری صلاحیت پٹ نہیں کی، پوری ایفرٹ نہیں پٹ کی، پوری محنت نہیں کی تو پھر تو آپ پکڑے جائیں گے۔ اگر پوری محنت کر لی ہے اور پھر بھی وہ نہیں مانتا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو پھر اصول بتایا جا رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، انتم بریون مما عمل، تم میرے کام سے بری ہو، میں تمہارے کام سے، وانا بری مما تعملون ومنہم من یستمعون الیک۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بری مختلف قسم کے مشرک، مختلف قسم کے کافر جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑتا تھا، ان سب کا رویہ بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عملی بھی بتائی جا رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، لگتا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں گے، یعنی ایسی توجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے کہ آدمی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑی توجہ سے سن رہا، لیکن ہر آدمی جو توجہ سے سن رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ توجہ سے سن رہا ہے، ضروری تو نہیں وہ کوئی ہدایت کے لیے بیٹھا ہوا، ہو سکتا ہے وہ کسی شرارت کے لیے بیٹھا ہو سکتا ہے وہ کسی پلاننگ کے لیے بیٹھا ہو، تو وہ جس مقصد کے لیے بیٹھا ہے وہ پورا ہوگا نا، ہدایت تو نہیں آئے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بظاہر ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، لیکن اگر وہ سن نہیں رہا، بظاہر متوجہ ہے لیکن وہ سن نہیں رہا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بہرا آدمی جو کانوں سے سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، جو کانوں سے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر بھی وہ بیٹھا سامنے توجہ سے بیٹھا ہو، کانوں سے بہرا ہو، اللہ اکبر، تو آپ اس کو سنا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، جتنی مرضی آپ کو معلوم ہوتا ہے نا توجہ سے سن رہے ہیں،
ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ بہرے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بالکل سمجھنا نہیں چاہتے، یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہیں چاہتے۔ ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ ریسیپٹیو ہو کے بیٹھے ہی نہیں، یہ کوئی چیز قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں۔ تو ایسے ہی ہے، بظاہر توجہ سے بھی بیٹھے آپ کو نظر آئیں، من یستمعون الیک، ایسے ہے جیسے توجہ کے ساتھ اور پوری انہماک کے ساتھ کان لگا کے سن رہے ہیں، لیکن ہو آگے سے بہرا آدمی، تو بہرے کو آپ کیا سنائیں گے؟ افانت تسمع الصم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہرے آدمی کو سنا سکتے ہیں؟ اور پھر بہرا بھی ہو اور ساتھ بے عقل بھی ہو۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، عقل بھی کوئی نہیں، شعور بھی کوئی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ وگرنہ اگر کوئی تھوڑا سا سمجھدار بولا ہو نا، سمجھدار بہرا ہو، وہ اشاروں سے ہی سمجھ لیتا ہے، لیکن ان کی سمجھ بھی کوئی نہیں، بہرے بھی بے عقل بھی، لہٰذا نہ سنائی دیا نہ اشاروں سے سمجھنے کا کوئی امکان، تو آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ لہٰذا بظاہر بیٹھے ہوئے لوگ، بظاہر قرآن سننے والے لوگ، بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے مشرکین، وہ ہدایت سے خالی اس لیے ہیں کہ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آ کے آپ کی محفل میں، لیکن ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بظاہر توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ریسیپٹیو ہو کے نہیں بیٹھتے، ان کو یہ تڑپ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ سننا اور ہدایت لینی ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے بہرا آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ جتنا مرضی چیخ چیخ کے اس کو قرآن سناتے رہیں، اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی۔ اور پھر اگر وہ کوئی عقل کرتا ہو، کوئی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو شاید اشارے سے ہی سمجھ جائے، فیس جیسچر سے ہی سمجھ جائے، ہے بھی بے عقل ہے بھی بہرا۔ اللہ اکبر، دونوں ہی کام گئے۔ دوسرا ایک اور رویہ، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہیں جو آپ پر یوں نگاہیں گاڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو دیکھ رہا ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، آپ کے اوپر محبت کی نگاہ ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نفرت کے ساتھ دیکھ رہا ہو سکتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنے کی بجائے وہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور طرح کا جیسچر دینا چاہتا ہو۔ یعنی جو بظاہر کان لگا کر سننے والے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بھی نہیں سن رہے، وہ بھی عقل نہیں کر رہے، تو جو آپ کو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سمجھ لیجئے اور ان کے بارے میں بھی پالیسی سمجھ لیجئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہیں جو بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف۔ ایک آدمی یوں بیٹھا ہو اور سامنے دیکھ رہا ہو، بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ حضرت صاحب جو ہیں ان کی تو آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں ہے، تو آپ حیران نہیں ہو جاتے کہ یہ آپ سمجھ رہے ہوتے کہ دیکھ رہا ہے، بعد میں پتہ وہ اتنا سے اس نے کیا دیکھنا ہے؟ بالکل یہی حالت۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، دیکھنے کی کوئی ہے ان کے اندر، ایک تو دیکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، دوسرا بصیرت بھی کوئی نہیں ہے، بصارت بھی کوئی نہیں، بصیرت بھی کوئی نہیں، کیسے سمجھائیں؟ بعض نابینا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے گاؤں میں ایک نابینا تھا، تو وہ ماشاءاللہ بغیر کسی گائیڈنس کے وہ سارے راستوں پہ چلتا بھی تھا، جاتا بھی تھا، باہر بھی جاتا، آنتا بھی، سب کچھ، لیکن اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری جو بصیرت والی حص تھی وہ دی ہوئی تھی۔ ایک اور نابینا تھا، وہ بیچارہ بے بصیرت تھا، وہی راستے وہی سب کچھ، لیکن اس کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو سو مینی ٹائمز میں نے خود دیکھا کہ وہ ایک نابینا دوسرے نابینے کو ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہوتا تھا، اور ایک دفعہ وہ، بلکہ بڑی لطیفے کی بات ہے کہ وہ مسجد کے ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور پریشان کھڑا ہے، اس کو آوازیں دے رہا، حکم علی حکم علی آوازیں دے رہا ہے۔ اب دونوں نابینے، وہ ادھر کھڑا ہے وہ ادھر کھڑا ہے، وہ اس کو آوازیں دے رہا ہے، حکم علی، میں نے لے جا کدھر نو آمنا ہے، تو وہ وہاں کھڑا ہے، کہتا ہے ادھر دی آ جا ادھر دی، پھر خود ہی ہنس پڑا۔ اللہ، نابینے کو آپ کیسے سمجھا سکتے؟ اَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اور وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ہو بھی بے بصیرت ہو بے بصارت، نہ آنکھ سے کچھ نظر آ رہا ہے نہ اس کی کوئی بصیرت کام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر،
ان اللہ لا یہ مشرکوں کی اور کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے، جو سراپا ہدایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ کے جو سراپا ہدایت ہے، ان کو دیکھ کے بھی جو ایمان نہیں لاتا سوائے اندھے اور بہرے کے اور کیا ہے؟ جو قرآن سن کے ایمان نہیں لاتا وہ سوائے اندھے اور بہرے کے اور کیا ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر قطعاً ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو پیچھے کہا تھا کہ کذالک حقت علیہم الضلالہ، کہ ان کے اوپر جو کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا فہم لا یؤمنون، کہ ان کے اوپر اللہ کی بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے فاسقوں کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ذرہ بھر ظلم اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ولکن الناس، اور لیکن لوگ انفسهم اپنے آپ پر یظلمون، خود ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم، پھر جب اللہ قیامت والے دن ان کو اکٹھا کرے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، پھر اس دن وہ یہ محسوس کریں گے کہ ایسے تھا دنیا میں تو ہم نے اتنی زندگی گزاری کہ لم یلبثوا کأن لم یلبثوا، کیسے کہ وہ گویا نہیں رہے دنیا میں، الا ساعة من النہار، یا دن کا کچھ حصہ، ایک گھڑی، ساعتن ایک گھڑی کو کہتے ہیں۔ آج کل جدید دور میں یہ جو جب سے ٹائم جدید بنا ہے، اس میں گھنٹہ 60 منٹ کا جو گھنٹہ ہوتا ہے اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں، ایک گھنٹہ، ویسے اس کا معنی گھڑی، گھڑی، کوئی لمحہ بھی ساعہ کا معنی ہو سکتا۔ اور اگر آپ اس جدید معنوں میں ساعہ کو جیسے کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کو، تو گھنٹہ بھی مراد ہو تو پوری زندگی انسان کی جب آخرت کو انسان دیکھے گا تو اس کی پوری زندگی سکویز ہو کے اس کے سامنے ہوگی، وہ کہے گا میں نے تو اتنی سی زندگی گزاری ہے، گھنٹہ کا رہا ہوں گا دنیا میں، کتنا کا، ساعۃ من النہار، دن کا کچھ حصہ، ایک گھڑی، چند لمحے میں نے دنیا میں گزارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ سورہ نازعات کے اندر لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، یا دن میں کچھ حصہ گزرے ہیں، یا صبح کا کچھ حصہ ہے، یا شام کا کچھ حصہ ہے، بس اتنی دیر ہم دنیا میں رہے، اس سے زیادہ تم رہے ہی نہیں، آخرت میں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب اس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان کو، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جیسے وہ دن کا ایک حصہ یا دن کی ایک گھڑی بس دنیا میں رہے ہیں۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اس دن وہ سب ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے کہ ہم سارے آ گئے یہاں پہ، ماننے والے بھی آ گئے اور نہ ماننے والے بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارہ پانے والے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ساتھ ملاقات کو جھٹلا دیا تھا۔ اس دن کہا جائے گا یا آج کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے رہے ساری زندگی، وہ خسارہ پانے والے ہو گئے، یہ اس دن ان کو کہا جائے گا، یا آج کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بچ جائیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے سے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ اکبر، یقیناً وہ لوگ خسارہ پانے والے ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو کچھ دکھا دیں، بعض الذی نعدہم، اس میں سے کوئی چیز جو ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اس کو کوئی چیز ہم اگر ان کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا پھر ہم آپ کو فوت کر دیں، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے اللہ کا قرآن سناتے ہوئے ان کو وعید سناتے تھے نا کسی چیز کی، کہ بھئی تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، دنیا میں آ سکتا ہے یا آخرت میں آ جائے گا، کوئی بھی، تو وہ اکثر کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعید والی بات کرتے تھے تو اکثر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا یہ رویہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ عذاب لے آؤ جو تم کہتے ہو، جس کا تم وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ، جلدی مچاتے تھے۔ ان کے اس رویے کا قرآن جواب دے رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ لے آؤ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ آپ کی حیات طیبہ میں وہ آ جائے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب آ جائے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ہم ان کو دکھا دیں جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان کے اوپر عذاب آ جائے، یا دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے، او نتوفینک، یا پھر یہ کہ آپ کی حیات طیبہ میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، وہ اسی طرح دندناتے پھریں، ونتوفینک، اور آپ کو ہم فوت کر لیں، آپ یہاں دنیا سے چلے جائیں، وہ ابھی اس دنیا میں موجود ہوں، آپ اپنی زندگی میں ان کے اوپر عذاب نہ دیکھ سکیں، دیکھ لیں چاہے نہ دیکھیں، دونوں صورتوں میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، انہوں نے لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، آپ کی زندگی میں ان کے پر عذاب آئے چاہے نہ آئے، وہ آپ ان کے عذاب کو دیکھ سکیں چاہے نہ دیکھ سکیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، لوٹ کر تو ہماری طرف ہی انہوں نے، فَإِلَيْنَا، پھر ہماری ہی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، آنا تو انہیں ادھر، یہ کدھر جائیں گے، آج آ جائیں یا کل آ جائیں، یہ تو ہم اللہ کا قانون ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتا ہے میں مہلت دیتا ہوں ان کو، اور میری منصوبہ بندی بہت مضبوط ہے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، یعنی اس سے یہ دلیل نہیں ملتی کسی کو اگر عذاب نہیں ہو رہا اور کوئی شخص اپنے ظلم کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے جو شخص پکڑا نہیں جا رہا، دنیا میں پھر بھی دندناتا پھر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا جرم کے اندر کوئی اتنی گریوٹی نہیں ہے یا اس کا جرم چھوٹا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یہاں اللہ نے کس کو کب پکڑنا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم دکھائیں چاہے نہ دکھائیں، اما نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کوئی چیز دکھا دیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، آپ کی زندگی میں ان کے اوپر عذاب آ جائے، او یا نَتَوَفَّيَنَّكَ، آپ کو ہم فوت کر لیں، وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ، دونوں صورتوں میں آنا تو انہوں نے ہمارے پاس یہ، پھر پتہ چلے گا، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، کیسے ان کو بدلہ نہیں ملے گا، پھر اللہ گواہ ہے ان کے اعمال کے اوپر، جو وہ کر رہے ہیں ان کے سارے کرتوتوں کے اوپر اللہ گواہ ہے، لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہیں یا نہ رہیں، انہوں نے آنا تو اللہ کے دربار میں ہے، اور اللہ خود گواہ ہے ان کے سارے افعال کا، اعمال کا، لہٰذا ان کو اس کا بدلہ مل کے رہے گا قیامت والے دن۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ، جب رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بالقسط، عدل کے تقاضوں کے مطابق، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اب یہ اس کے بھی دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ دنیاوی صورتحال کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں جن کے پاس ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، ہر امت کے اوپر وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ مصلح اور پیغمبر اور نبی بھیجا ہے، ہر ایک کے پاس، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں بھیجا نہیں ہے، گویا اللہ تعالیٰ حجت تمام فرما رہا ہے، یعنی بغیر حجت تمام کیے اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور جیسے اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ہم کسی کو معذبین، ہم کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى
نبعث رسولا، جب تک ہم رسول مبعوث نہ کریں، وہ اس کو آ کو اللہ کا قانون نہ بتائے، پوری بات پتہ نہ چل جائے، اس وقت تک ہم کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیاوی قانون، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون، ان کا اصول یہ ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ جس کو قانون کا پتہ نہیں ہے، قانون کا علم نہ ہونا، یہ کوئی قانونی طور پر ایکسکیوز نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ آپ اس بات کو بطور عذر پیش نہیں کر سکتے کہ او مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن شریعت کے اصول میں ignorance آف لا از ایکسکیوز۔ وہاں شریعت کے قانون میں اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہوا تو اللہ آپ کو کسی ایسی بات میں نہیں پکڑتا جس کا آپ کو علم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کسی بات کے بارے میں نہیں پکڑتا جس کے بارے میں حجت تمام نہیں ہوئی، اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے اندر رسول آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ حجت تمام کرتا ہے، پھر وہ نبی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی اصلاح کی طرف نہ آئے تو پھر اللہ اس بستی کو تباہ و برباد ہلاک کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ بستی نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اصلاح کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جہاں اصلاح کا عمل جاری ہو، لوگ اصلاح کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں، اصلاح ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ مصلح ہیں، اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی ہے اس کانٹیکسٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پیچھے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ آیا ہے نا کہ جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا اس کانٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن جو جو امت پیش کی جائے گی نا، اس کے ساتھ ان کے رسول کو بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ قیامت کا منظرنامہ ہے، یہ دنیا میں حجت تمام کرنے والی بات نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا میں بھی حجت تمام ہو گئی، ہر رسول، ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول آ گیا، لیکن قیامت والے دن جب ہر امت پیش ہوگی اللہ کے سامنے تو نہ ساتھ ان کا رسول آئے گا، اللہ اکبر، اور ساتھ فرشتے بھی آئیں گے بطور گواہ، ساتھ فرشتے ہوں گے، ساتھ رسول آئیں گے، وہ گواہی دیں گے آ کے، اللہ اکبر۔ اور یہ اس دن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ۔ ابھی ذرا اس کانٹیکسٹ میں پڑھے قیامت والے دن کے بارے میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے ساتھ ایک رسول آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ کے گواہی دے دے گا، اللہ اکبر، قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، رسول کی گواہی کے بعد فیصلہ ہو جائے گا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اللہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول بتا دے گا کہ میں نے اللہ کا دین بتا دیا تھا، رسول گواہی دے دے گا میں نے پورا دین ان تک پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد میں تو کہہ آیا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں، میں تو اپنا کام کر آیا تھا، نہیں کیا تو انہوں نے خود نہیں کیا۔ قُضِیَ بَيْنَهُمْ، پھر فیصلہ ہو جائے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب امتوں کو پیش کیا جائے گا نا، امتوں کو، تو فرمایا کہ تم لوگ آنے کے اعتبار سے سب سے بعد آئے ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں کی آخر پہ آئی ہے، لیکن فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے معاملہ تمہارا نمٹایا جائے گا، سب سے پہلے تمہیں لایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساتھ آؤں گا تمہارے اور میں آ کے گواہی دوں گا، اور سب سے پہلے نمٹایا جائے گا معاملہ تو امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کا، صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نمٹایا جائے گا۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ جو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ ہے نا، مسلم شریف کی یہ حدیث بھی اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اس تناظر میں یہ قیامت کا منظرنامہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس دن ہر رسول نے آ کے گواہی دے دینی ہے اور وہاں فیصلہ ہو جانا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب یہ لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ پھر بھی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ،
یہ کب آئے گا وعدہ، کب پورا ہوگا وعدہ، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ اس کے وعدے کو. یہ ہمیشہ پھر بھی یہی کہتے رہتے ہیں. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ بھلا میرے پاس کیا اختیار ہے، تم مجھے کہتے ہو لے آؤ لے آؤ لے آؤ، میں کیا لاؤں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اصول بتا دیجئے، ان کو عقیدہ سمجھا دیجئے. لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. لا املک لنفسی، میں اپنے آپ کے لیے کوئی ملکیت نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا. ضرا ولا نفعا، نہ نقصان پہنچانے کا نہ نفع دینے کا. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ میرے لیے چاہے. اللہ اکبر. لکل امت اجل، دیکھو ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آ جاتا ہے، وہ مدت آ جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پھر وہ اس سے پہلے کر سکتے ہیں نہ اس سے ذرا تاخیر کر سکتے ہیں. پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اٹل ہے، بس اسی گھڑی آ جانا ہے، پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن کب آنا ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. قل ارأیتم، اب یہاں پہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ان کے اس مطالبے کا اللہ کریم نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے کہ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا. اللہ اکبر. اگر آئی جائے عذاب، یہی کہتے ہو نا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، بھئی کب آئے گا وعدہ، کب آئے گا وعدہ، سچے ہو تو لاؤ سچے ہو تو لاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ستاتے رہتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھو، ایک تو بات یہ بتا دی کہ میں نہیں لا سکتا، اللہ لاتا ہے جب چاہتا ہے. اللہ نے مدت مقرر کی، کب آنا ہے وہ جانتا ہے. آ گیا تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتا، اور اس مدت سے پہلے بھی نہیں لایا جا سکتا. لیکن ایک بات سمجھ لو کہ جو تم مانگ رہے ہو، مانگ کیا رہے ہو؟ یہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو متیٰ ھذا الوعد متیٰ ھذا الوعد، تو ذرا غور تو کرو بدبختو، تم مانگ کیا رہے ہو؟ اگر وہ آ گیا جو تم مانگ رہے ہو تو ہے کیا وہ؟ ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، وہ تو پھر عذاب ہوگا نا. جو آئے گا جس کو تم مانگ رہے ہو تو عذاب ہے، اس لیے کہ تمہارے کرتوت تو عذاب مانگ رہے ہیں. اور بلکہ کہہ دیتے تھے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے. عذاب ہی تو مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اور جو تم مانگ رہے ہو، اگر وہ آ ہی گیا، دن کے کسی حصے میں آئے گا یا رات کو آئے گا، بیاتن او نہارا، چاہے رات کو آئے چاہے دن کو آئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون. یعنی کتنی تعجب کی بات ہے کہ بندہ سوچے آنا تو عذاب ہے، چاہے دن کو آئے چاہے رات کو آئے. تم کس چیز کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ اس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. ماذا یستعجل منہ المجرمون، یعنی جلدی کس بات کی؟ عذاب آ جائے، رات کو آ جائے دن کو آ جائے. یعنی ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر نہیں آ رہا عذاب تو یہ تمہارے لیے مہلت مل رہی ہے، یہ تمہارے لیے فائدے کی بات ہے کہ عذاب مؤخر ہو رہا ہے، اور جس کی تم جلدی مچا رہے ہو عذاب ہی تو ہے. اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مجرموں کو اتنی بات کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ ان کے اپنے ہی خلاف ہے، اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. اثم اذا ما وقع آمنتم به، اللہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب وہ واقع ہو جائے گا عذاب تو کیا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی تم مانگ رہے ہو آ جائے آ جائے، آ گیا تو پھر اس وقت ایمان لاؤ گے؟ اثم، کیا پھر اذا ما وقع، جب وہ وقوع پذیر ہو جائے گا، آمنتم بہ، پھر تم ایمان لاؤ گے؟ کیا یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے؟ الآن، کیا اب، یعنی عذاب آنے کے بعد پھر اس کے بعد تو ایمان کی مہلت باقی نہیں رہتی. اب لے آؤ ایمان، اب مہلت ہے، یہ بہتر ہے. عذاب آ گیا تو مہلت ختم ہو جاتی ہے.
تو تم خود ہی سوچو تم جس بات کی جلدی مچا رہے ہو وہ ہے کیا چیز؟ الآن، کیا اب؟ یعنی عذاب آ گیا اور اس کو دیکھ کے اگر مان لیا تو پھر کیا مانا؟ یہ تو بے ایمانوں کا ماننا ہے۔ ایمان اور بے ایمانی میں یہ فرق ہے۔ ایمان والے بغیر دیکھے مانتے ہیں، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ دیکھ کر مانتے ہیں۔ دیکھ کر ماننے کو ایمان نہیں کہتے، بغیر دیکھے۔ اللہ الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے جو فرما دیا اس پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر بھی ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اللہ اکبر۔ گویا اس کو اللہ تعالیٰ پیشگی بتا رہا ہے کہ جب عذاب آ گیا تو پھر تم اس عذاب پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی کہے ہوئی باتوں پر ایمان لاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ وقد کنتم بہ تستعجلون، اس وقت کہا جائے گا کہ اب تمہیں یقین آیا ہے، اور جلدی کس بات کی مچا رہے تھے؟ یعنی خود ہی جلدی مچا رہے تھے بھی آ جائے آ جائے، آ گیا تو مہلت ختم ہو جائے گی۔ یعنی خود مجرموں کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو چیز وہ مانگ رہے ہیں دراصل وہ انہی کے خلاف ہے۔ جب وہ آ گیا تو مہلت بھی ختم ہو جائے گی اور ایمان لانے کی گنجائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اب تو تمہارے پاس موقع ہے کہ تم ایمان بھی لا سکتے ہو۔ گویا اگر اس میں اللہ تاخیر فرما رہا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے تو یہ مجرموں کے حق میں بہتر ہے کہ ایمان کی گنجائش بھی باقی ہے اور ان کے پاس مہلت بھی باقی ہے۔ لیکن مجرموں کو یہ نہیں پتہ چلتا، ان کی مت ماری ہوتی ہے، وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، خواہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کو اس خوبصورتی کے ساتھ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو ابھی تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، اور یہ جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔